اور فرشتے 500 جو فرشتے آتے ہیں ان کے ساتھ کسی کے پاس جنت کی خوشبو ہوتی ہے، کسی کے پاس گلدستے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، اور یہ ان چیزوں کو دیکھ کر خوشی خوشی اس کی روح قبض کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، یہاں بھی یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر اس نے اللہ کے حکموں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق پورا کیا، تو یہ صحیح جواب دیتا ہے۔ ایک مقام اسے جہنم کا دکھایا جاتا ہے، ایک جنت کا، اور کہا جاتا ہے کہ جہنم سے تمہارا چھٹکارا ہے اور جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، قیامت کے بعد تم یہاں آؤ گے۔ تو یہ بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دو کہ میں گھر چلا جاؤں اور وہاں سب کو بتا دوں کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ کہتے ہیں یہاں کا اصول نہیں، تو سو جا۔ روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم بنتا ہے وہ سو جاتا ہے اور قیامت تک سویا رہتا ہے۔ جب قیامت کا زلزلہ آتا ہے، جب اسے اٹھایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں میں تو ابھی سویا تھا، مجھے کس نے اٹھا دیا؟ فرشتے کہتے ہیں قیامت آ چکی ہے، اور قیامت کا بڑا شدید اور سخت ترین دن ہے، بڑا سخت دن ہے۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ سورج بھی انتہائی قریب ہے، تانبے کی زمین ہے۔ تو یہ دن بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑا آسان کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ 2 ڈر ایک دل میں جمع نہیں کرتا۔ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے آخرت میں بے خوف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ دنیا کی کامیابی دل کا سکھ اور چین، اور موت کی وقت کی خوشخبری، قبر کے اندر راحت، اور قیامت کا دن آسان۔ اب قیامت کا 50,000 سال کا جو دن ہے اس پر اتنا آسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا یہ مشک کے ٹیلے ہیں، ان پہ تم سیل کرو، میں مخلوق کا حساب کتاب لے لوں۔ اور پھر اسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ نعرے مارتے ہوئے ہاؤ مکرو کتاب، یہ دیکھو میری کتاب میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر پل صراط لگے گا، اسے بجلی کی مانند گزر جائے گا، اور آگے جنت ہوگی، اور اس کو جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، ایسی زندگی جو انمول ہے، ایسی زندگی جس کی کوئی مثال نہیں۔ یہاں کا جو ایک دن ہے وہ 24 گھنٹے کا ہے، اور جنت کا جو ایک دن ہے وہ 1000 سال کا ہے۔ اور وہاں موت بھی نہیں، وہاں پریشانی بھی نہیں، وہاں کوئی کام کاج بھی نہیں۔ جوانی ایسی ملے گی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ دوسری روایت میں آتا ہے ایسی جوانی ہوگی جیسے ایوب علیہ السلام کی ہوگی۔ ایوب علیہ السلام 18 سال یا 36 سال بیمار رہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے صحت دے دے، مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہے شیطان کی طرف سے، تو اللہ نے انہیں دوبارہ جوانی دے دی۔ اللہ نے حکم کیا کہ یہاں تم اپنا آسا جو کھنڈی تھی وہ مارو، زمین سے پانی نکلا، وہ پیا بھی، اس سے نہائے بھی، تو دوبارہ جوانی مل گئی۔ تو ایسے جوان ہوئے، کچھ کہتے ہیں کہ 22 سال کو کہتے ہیں 32 سال، بہرحال جو بھی ہے صحیح جوان ہوگا، اور جوانی بھی عروج پر ہوگی۔ تو ایوب علیہ السلام کی جوانی سے بھی کہا گیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی سے بھی کہا گیا ہے۔ تو 32 یا 22 سال کا نوجوان جنت کے اندر انسان بن جائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اخلاق، آدم علیہ السلام جیسا 70 ہاتھ قد، یوسف علیہ السلام جیسا حسن، داؤد علیہ السلام جیسی آواز، اور اللہ پاک اپنی بھی 2 صفتیں عنایت کرے گا کہ جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس جنتی کو بھی ہمیشہ کے لیے بنا دیا جائے گا کہ انسان کے دل میں جس چیز کا خیال آئے گا اسی وقت اللہ پاک اس کو پورا کرے گا۔ انسان جس چیز کی بھی طلب کرے گا نا، جس چیز کی بھی، اسی وقت اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ اور جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس جنتی کو بھی ہمیشہ کے لیے بنا دیا جائے گا۔ اب دیکھو
کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتی ہے نا اسی وقت پوری ہو جاتی ہے، تو اس کے دل میں بھی جو خیال آئے گا اللہ پاک اسی وقت اس کو پورا کرے گا، اور موت سے پاک زندگی ہوگی، بڑھاپے سے پاک ہوگی، پریشانی سے پاک ہوگی، بیماری سے پاک ہوگی، غیبت اور بغض اور حسد اور چغلی سے پاک ہوگی۔ جنت میں داخلے سے پہلے جنت کے پاس ایک نہر ہوگی، اس میں سارے جنتیوں کو ایک غوطہ دیا جائے گا۔ جب غوطہ دیا جائے گا تو ان کے پیٹ کا پیشاب پاخانہ ختم، دل میں سے حسد بغض چغلیاں ختم، کینہ ختم، حسین و جمیل، اور ایسا حسین ہوگا کہ جنت کی حور اس کو 40 سال دیکھتی رہے گی، اور جنت کی حور بھی اتنی حسین ہوگی کہ 40 سال یہ اس کو دیکھتا رہے گا۔ حسن میں کامل ہوں گے اور روزانہ حسن بڑھتا چلا جائے گا، جنت کا بھی اور اس کے حسن کا بھی۔ تو میرے بھائی کیسی زندگی ہے آخرت کی، لازوال زندگی جو فنا سے پاک ہے۔ اور جنت کے اندر موسیقی بھی ہوگی، جس نے دنیا کے اندر اپنے کان موسیقی سے بند کی، اللہ جنت کی موسیقی سنائیں گے، حوریں گائیں گی، پرندے چہچہائیں گے، درخت ٹکرائیں گے۔ چھوٹا سا گانا 70 سال کا ہوگا، بند ہو جائے گا، یا اللہ کیوں بند ہو گیا، اس سے بہتر سناتا ہوں، یا اللہ اس سے بہتر کیا ہے۔ داؤد علیہ السلام آئیں گے، وہ سنائیں گے، دنیا میں سب سے خوبصورت آواز داؤد علیہ السلام کی تھی۔ تو جب جنت کے اندر سنائیں گے تو پچھلی محفل سے زیادہ مزہ، وہ بھی بند ہو جائے گی، یا اللہ کیوں بند ہو گیا، اس سے بھی بہتر سناتا ہوں، یا اللہ اس سے بہتر کیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ آتوں سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قرأت کریں گے تو اس کا سرور، اس کا مزہ کیسا ہوگا، اس کی لذت کیسی ہوگی۔ پھر وہ بھی بند ہو جائے گا تو سارے جنتی کہیں گے، یا اللہ کتنی خوبصورت آواز تھی ہمارے نبی کی، کیوں یا اللہ بند ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب میں اپنی آواز میں تمہیں سناتا ہوں۔ علماء سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ انعام اور سورۃ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے، اور ایسی تلاوت ہوگی کہ سارے جنتی اور جنت کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جنات بھی جنت میں جائیں گے، وہ بھی، جو پرندے ہوں گے وہ بھی، جو حوریں ہیں وہ بھی، بالکل خاموشی ہو جائے گی سب کی، اور اللہ کی آواز پوری جنت میں گونجے گی۔ نہر جہاں سے بہتی ہوئی ہوگی وہاں رک جائے گی، پرندہ جہاں اڑتا ہوا ہوگا وہاں رک جائے گا، اللہ کی آواز پوری جنت میں گونجے گی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر مصر کی قاری مشہور ہیں، قرات میں جب وہ پڑھتے ہیں اللہ کی قسم ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ جسم کانپ اٹھتا ہے، دل ڈر جاتا ہے، بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کی آواز جنت کے اندر سنیں گے، کبھی سوچا ہے کیسی لذت ہوگی، کیسا مزہ ہوگا، کیسا سرور ہوگا۔ اور پھر اللہ پاک رضوان فرشتوں کو کہے گا کہ رضوان آج سارے پردے ہٹا دیں، آج میں اپنے بندوں کو اپنا آپ دکھانا چاہتا ہوں، اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ علماء سے سنے کہ کئی لاکھ سال کا دیدار ہوگا اللہ کا، اور اللہ کو دیکھیں گے سارے جنتی جن کی ایمان پہ موت آ گئی۔ اور پھر جب اللہ اپنا دیدار بند کر دے گا، جنتی کہیں گے یا اللہ ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے، یا اللہ ہمیں صرف تمہارا دیدار چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب جاؤ، گھروں کو چلے جاؤ، ہر جمعہ کو آؤ، میرا دیدار ہوگا۔ اور جنت الفردوس جو ہے ادھر صبح بھی اللہ کا دیدار، شام بھی اللہ کا دیدار۔ میرے بھائیو، کیسی بہترین زندگی ہے جنت کی۔
ہمیشہ ہمیشہ کی دی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلاف کو رائی کے دانوں سے بھر دو اور ایک پرندہ آئے ایک دانہ لے کے جائے، یہ تو کسی نہ کسی وقت ختم ہو جائیں گے، مگر آخرت والی زندگی وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ ایسی زندگی، کیسا لباس ہوگا! جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، اس پہ بڑے بڑے پرندے بیٹھے ہوتے ہیں، بختی اونٹ جس طرح ہوتے ہیں۔ جب انسان کے دل میں خیال آئے گا اسے کھائیں، اسی وقت وہ نیچے آئے گا، پروں کو پھیلائے گا، 70 قسم کے کھانے نکلیں گے، 40 من ایک وقت پہ کھانا کھائے گا، پیشاب پخانہ نہیں آئے گا، ایک خوشبودار پسینہ آئے گا اور ایک ٹکار آئے گا، سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ اور درخت طوبہ سے لباس نکلے گا ریشم کا، بہترین لباس، اور جنت کی حور بھی ریشم کا لباس پہنے گی۔ جب سامنے آئے گی 70 نورانی جوڑا اس کا لگا ہوا ہوگا، ان 70 جوڑوں میں سے اس کا جسم، جسم میں سے دل، اور دل میں سے محبت نظر آئے گی۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، جس کا مفہوم بنتا ہے کہ جنت کے اندر ایمان والوں کے لیے اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ایسا سامان تیار کر کے رکھا ہے کہ کسی انسان کا وہم اور گمان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تمہیں پتہ لگ ہی نہیں سکتا کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیسا سامان تیار کر کے رکھا ہے اللہ نے۔ اور یہاں خواہشیں پوری نہیں ہوتی، اور وہاں خواہشوں کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ پیمانوں پر پورا کرے گا، اعلیٰ پیمانے پر۔ ایسی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ جمعے کے دن جمعہ بازار لگے گا، اور اتنا بڑا بازار ہوگا کہ اس میں ہر قسم کی چیز ہوگی، اور وہاں انسان جائے گا، جو بھی انسان کے دل کو چیز اچھی لگے گی وہ مفت میں مل جائے گی۔ جب اس چیز کو دیکھے گا گھر میں چلی جائے گی۔ سمندر ہوں گے، وہاں کی سیل ہوگی، مچھلی سر بار نکالے گی، اے اللہ کی ولی مجھے کھاؤ، میں بڑی ٹیسٹی ہوں۔ 70 قسم کے ذائقے کھانوں میں ہوں گے۔ انسان جنت میں اپنی بیڈ پہ لیٹا ہوا ہوگا، ایک درخت پہ نظر پڑے گی، سیب ہوگا، اس کے دل میں آئے گا کہ سیب کھاؤں، تو ایک دم سے 72 کاشوں میں سے سونے کی پلیٹوں میں نیچے آ کے ہر ٹکڑے کا الگ ذائقہ ہوگا، مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ ایسی زندگی جنت کی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اور قرآن کی آیت کا مفہوم بھی ہے نا کہ اصل کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والا بنایا۔ اور کامیاب بھی وہی ہے جس کو جہنم سے چھٹکارا ملا اور جنت میں جانے والا بنا۔ اللہ نے مختصر سی زندگی دی ہے، اور یہ ہمارا امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی، تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ احسن عملا۔